نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ٹاپ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام نور اسلام کے سلسلہ میں آج ہم جس شخصیت کو زیر بحث لا رہے ہیں، خلیفہ رسول، جان نشین رسول اکرم، خلیفہ برحق و بلا فصل جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ ماہ جمادی الثانی ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی 22 جمادی الثانی شریف ہے۔ اس والے سے آج ہم اس عظیم الشان شخصیت کا ذکر اور تذکرہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے وفا کرتے اور نبھاتے ہوئے گزاری ہے۔ اپنی جان، اپنا مال اور اپنی اولاد، اپنا گھر بار، سب کچھ جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حکم پر دین اسلام کے لیے وقف کر دیا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے متعلق میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت میں سب سے زیادہ میرا محسن اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے ماں سوائے ابو بکر صدیق کے، جن کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین خود چکائے گا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امت کو سنبھالا، خلافت کی کرسی پر آپ تشریف فرما ہوئے، اور ایسے وقت میں جب کہ ہر جانب سے انتشار اور افتراق کی فضائیں بلند ہو رہی تھیں، ہر جانب سے فتنے دوڑ کر مملکت اسلامیہ پر حملہ آور ہو رہے تھے، ایسے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ سرکار مدینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا شہار اور غم گسار دوست، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو نہ صرف سنبھالا دیا بلکہ ملک کی نظم اور نسق کو اتنے احسن انداز میں چلایا کہ آج بھی دنیا انگشت بدنداں ہے، اور جن کی اعلیٰ صلاحیتوں کے اپنے تو اپنے غیر بھی محترف ہیں اور ببانگ دول اس کا اعلان بھی کرتے ہیں اور مثالیں بھی دیتے ہیں۔ انہی کے وضع کردہ اصولوں کو آج بھی دنیا کے بہت سارے ملکوں کے اندر رول ماڈل کے طور پر اختیار بھی کیا جاتا ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز حکمرانی کیا ہے۔ اس وقت مملکت اسلامیہ پاکستان بالخصوص اور بالعموم پوری ملت اسلامیہ انتہائی کٹھن صورتحال سے گزر رہی ہے۔ مشکل سے مشکل مرحلہ وار آتے چلے جا رہے ہیں، اور امت مسلمہ انتہائی خطرات سے دوچار ہے، انتہائی قسم پرسی کی عالم ہے۔ مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کی فضا مسلمانوں کے لیے بنی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آج ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں، 60 سے زیادہ اسلامی ممالک اس وقت دنیا میں موجود ہیں، لیکن در حقیقت ہم نے اسلامی اصول جو حکمرانی کی ہیں ان سے صرف نظر کیا ہوا ہے۔ اسلامی جو اصول حکمرانی ہیں اور اصول اقتدار ہیں، ان سب سے چشم پوشی نے آج امت مسلمہ کو اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کو۔ ریاست مدینہ کے پہلے تاجدار سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالتے ہی، اس ذمہ داری کو سنبھالتے ہی آپ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، انتہائی مختصر لیکن بہت جامع، اسلام کے مختصر ترین خطبوں میں سے وہ ایک خطبہ ہے، لیکن اپنی اہمیت کے حوالے سے اسلام کے انتہائی اہمیت کے حامل ان خطبوں میں سے ہے کہ جو آج بھی روشنی کا مینار لگتے ہیں۔ سیدنا فاروق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سب سے پہلے فرمایا، لوگو مجھے تمہارا امیر بنا دیا گیا ہے، حالانکہ میں تم میں سے کسی سے بہتر نہیں ہوں،
یاد رکھو کہ تم میں سے ہر کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے اس وقت تک جب تک کہ میں اس کا حق اس کو دلوا نہ دوں، اور تم میں سے ہر طاقتور شخص وہ کتنا ہی مضبوط، قوی اور طاقتور کیوں نہ ہو، میرے نزدیک وہ اس وقت تک کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے حق لے کر حقدار کو واپس نہیں دلوا دیتا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں یاد رکھو، جو قوم جہاد کرنا چھوڑ دیتی ہے اس پر ذلت مسلط کر دی جاتی ہے۔ جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتا رہوں اس وقت تک تم میری اطاعت کرتے رہنا، اور اگر میں خدا نخواستہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھوں تو پھر تم میری اطاعت نہ کرنا، تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ اے لوگو سنو، جب تک میں سیدھا چلتا رہوں، صحیح کام کرتا رہوں تو میرے ساتھ چلتے رہنا، اور جب دیکھو کہ میں ٹیڑھا ہو رہا ہوں تو تم سارے مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ وہ پہلا خطبہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ریاست مدینہ کے پہلے تاجدار کی حیثیت سے، پہلے حکمران کی حیثیت سے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کی حیثیت سے ارشاد فرمایا، اور اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا کہ میرا کردار تمہارے سامنے ہے، میرا احتساب کرنا تمہارا حق بنتا ہے، اور مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں اپنا احتساب تمہیں دوں۔ میری اطاعت اسی وقت تک لازم اور واجب ہے تم پر جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتا رہوں۔ اگر میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہیں نافرمانی کرتا ہوا تم نے مجھے دیکھا اور میں کسی برائی کی جانب راغب ہوا، تو پھر تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ تم نہ تو میری نافرمانی میں اطاعت کرو اور نہ ہی اس برائی کے رستے پر چلتے ہوئے میرا ساتھ دو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز حکمرانی ذرا دیکھیے کیا ہے۔ پہلے دن آپ نے خلافت کا منصب کی ذمہ داری سنبھالی، چونکہ آپ کپڑے کے تاجر تھے اور کاروبار تھا آپ کا مدینہ شریف کے اندر کپڑے کا۔ پہلے دن آپ نے جیسے ہی خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو دوسرے دن آپ نے کپڑوں کی گٹھڑی اٹھائی، اپنے کندھوں پہ رکھی اور بازار کا رخ کیا۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ اے خلیفۃ رسول، اے امیر المومنین، آپ کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، عمر کہاں جا رہا ہوں، میرے پاس کپڑے ہیں، میں بیچنے کے لیے مارکیٹ میں جا رہا ہوں، بازار میں جا رہا ہوں۔ امیر المومنین، آپ خلیفہ بنا دی گئے مسلمانوں کے، آپ کے ذمے حقوق ہیں مسلمانوں کے رعایا کے۔ اگر آپ بازار میں جا کر تجارت کریں گے تو مسلمانوں کے مسائل کس نے سننے ہیں اور ان کے مسائل کو کون حل کرے گا؟ رعایا کے حقوق کا کیا بنے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، عمر وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے اپنے گھر کا اور اہل و عیال کا خرچہ بھی تو چلانا ہے، یہ سارے معاملات کیسے چلیں گے؟ عرض کی حضور آپ اپنے گھر تشریف لے جائیں، میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس معاملے میں مشورہ کرتا ہوں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون ابو عبیدہ؟ جنہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ امت کے امین ہیں، امین الامت، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے پاس مال کی ذمہ داری تھی، بیت المال کے وہ ذمہ دار تھے، خزانہ ان کے پاس تھا، خزانچی وہ تھے۔ مطلب سب سے پہلے ریاست مدینہ کے اندر یہ پیغام دیا گیا اس حکمران کی جانب سے جو ریاست مدینہ کا پہلا تاجدار اور حکمران ہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وزیر خزانہ وہ ہونا چاہیے جو صحیح معنوں میں امین ہو اور امانت کا حق ادا کرنے والا ہو اور امانت کو سمجھتا ہو، اس لیے کہ اس کے پاس موجود خزانہ اس کی اپنی ذاتی پراپرٹی نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کی ملکیت ہے اور وہ صرف امین ہے۔ اس حوالے سے اس کو ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہے اور خرچ کرنا ہے، کیونکہ وہ حکومت کے اندر رہتے ہوئے عوام کو جواب دہ بھی ہے اور کل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر گئے۔ آپ نے جا کر وہاں پر فرمایا کہ ابو عبیدہ، اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں تجارت کی غرض سے تشریف لے کے جا رہے تھے۔ ابو عبیدہ میں انہوں نے روک لیا، اگر وہ بازار میں جا کر تجارت کریں گے اور وہاں
اپنا مال فروخت کرنے میں لگ جائیں گے تو امت کے مسائل ہیں، ملکی نظم و نسق سنبھالنا ہے، پھر دعوت و تبلیغ ہے، پھر جہاد ہے، پھر آنے والے فتنے ہیں، پھر لوگوں کے مسائل ہیں، دور دور تک پھیلی ہوئی اور دن بدن وسیع سے وسیع تر ہوتی ہوئی مملکت اسلامیہ کے مسائل ہیں، انہیں کون دیکھے گا؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا فاروق اعظم، پھر آپ فرمائیں، آپ حکم کریں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ اس پر اتفاق رائے ہو گیا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وظیفہ کتنا مقرر کیا جائے؟ تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلائیے، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کے گھر کا خرچہ کتنے میں پورا ہو سکتا ہے، کتنا وظیفہ وہ بیت المال سے لینا چاہتے ہیں، اتنا وظیفہ ان کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ یہ ہے طرز حکمرانی مدینہ الرسول کی، ریاست مدینہ کے پہلے حکمران اور تاجدار کا کردار اور طرز حکمرانی اور انداز حکمرانی۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جس وقت پوچھا گیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو کہ ریاست مدینہ کے حکمران ہیں، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا جا رہا ہے حضور آپ ارشاد فرمائیں آپ کے لیے کتنا وظیفہ مقرر کیا جائے تاکہ آپ تجارت سے بری ذمہ ہو جائیں، گھر کے اخراجات سے آپ خالی و ذہن ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کی بہتری کے لیے اور مملکت اسلامیہ کے لیے اور عوامی مسائل کے حل کے لیے اپنا سارا وقت صرف کر سکیں اور اپنی خدمات دے سکیں۔ آپ ارشاد فرمائیں کہ آپ کا وظیفہ کتنا ہونا چاہیے؟ حکمران وقت ہیں، طرز حکمرانی دیکھیے، انداز حکمرانی دیکھیے، پہلے تاجدار ہیں ریاست مدینہ کے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر مدینہ کا جتنا مزدور کماتا ہے مدینہ کے ایک عام مزدور کے برابر میرا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے خلیفہ رسول، کیا مدینہ کے ایک عام مزدور کی جتنی مزدوری ہے اس اجرت میں آپ کا خرچہ چل جائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اخراجات اس مزدور کی جتنی مزدوری ہوتی ہے اس میں آپ اپنا بجٹ پورا کر لیں گے؟ گھر کا اخراجات آپ کے پورے ہو سکتے ہیں؟ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا اگر مزدور کے گھر کا خرچہ چل سکتا ہے تو پھر خلیفہ کے گھر کا خرچہ بھی چلنا چاہیے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ وہ طرز حکمرانی تھا جس نے مسلمانوں کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ دنیا میں کسی قوم کی بھی جرت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے، اس لیے کہ وہ حکمران خود اپنی سادہ طرز زندگی سے نہ صرف مثال بنتے تھے بلکہ وہ قربانیاں خود دیتے تھے، نہ کہ عوام سے قربانیاں مانگی جاتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ دل کرے تو کیسر پہ چڑھ دوڑتے تھے، دل چڑھے کرے تو کسرا پہ چڑھ دوڑتے تھے، اور دل چڑھے تو روم کی بادشاہتوں سے ٹکر لے دیتے تھے، اور لوگوں سے بھیک مانگتے نہیں تھے بلکہ لوگوں کے مقدروں کا تو خود وہ فیصلہ کرنے والے تھے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں منگنے والوں کے سر اونچے نہیں ہوتے۔ وہ کشکول لے کر کبھی اس کے آگے کبھی اس کے آگے کبھی اس کے آگے نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ وہ صحیح معنوں میں سمجھتے تھے کہ ریاست مدینہ کے حکمران کا خود طرز و زندگی اور بود و باش کیسا ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی یہ تیزی کے ساتھ پھیلتی ہوئی مملکت کسی سپر پاور کو بھی اپنی خاطر میں نہیں لاتی تھی، اس لیے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے غیرت مند حکمران مسلمانوں پر حکومت فرما رہے تھے، اور یہ حال تھا آپ کا اس دوران بھی جب کہ آپ خلیفہ وقت ہیں۔ آپ نے ایک دن اپنی زوجہ محترمہ سے، اپنی بیوی سے کہا کہ میرا میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، میرا یہ دل کرتا ہے کہ حلوہ پکایا جائے اور میٹھا کھاؤں، لیکن کیا کروں، بجٹ نہیں ہے، بیت المال سے اتنا کچھ میں لے نہیں سکتا۔ یہ ضروریات سے ایک ایکسٹرا چیز ہے، یہ شوق ہے، اور اس شوق کی خاطر میں بیت المال پر بوجھ نہیں ڈال سکتا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ میٹھا ہو جائے اور وہ میں کھاؤں۔ وفا شہار غم گسار زوجہ نے جب اپنے شوہر نامدار کی اس تمنا اور اس طلب اور شوق کو سنا تو آپ نے بیت المال سے ہر روز آنے والے آٹے میں سے چٹکی چٹکی آٹا نکال کر سائیڈ پہ رکھنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اتنا جمع ہو گیا کہ اس آٹے کو فروخت کر کے حلوہ پکانے کا سامان آپ نے خرید لیا۔ وقت کھانے کا آیا، آپ نے حلوہ پکایا اور
پلیٹ میں ڈال کر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھا۔ آپ نے دیکھا اور آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا یہ کہاں سے آیا ہے؟ حضور میں نے خود پکایا۔ اچھا تم نے پکایا، لیکن یہ سامان کہاں سے آیا؟ تم نے یہ خرچہ کہاں سے لایا ہے؟ یہ پیسے کہاں سے آئے جس سے تم نے اس حلوہ پکانے کے لیے سامان خریدا ہے؟ عرض کی حضور جتنا بیت المال سے آٹا آتا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے میں سائیڈ پہ رکھتی رہی ہوں، بچاتی رہی ہوں، آج اتنا ہو گیا تھا کہ میں نے یہ حلوہ پکایا ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت المال سے جتنا آٹا ہمارے ہاں آتا ہے اس میں سے جتنا تم بچاتی رہی ہو اتنا اگر کم بھی آئے تو گھر کا خرچہ چل سکتا ہے۔ آپ نے فوراً بیت المال کے خازن کو فرمایا کہ آج کے بعد اتنا اتنا غلہ اور آٹا میرے گھر میں کم بھیجنا، کیونکہ اس سے کم میں بھی میرے گھر کا خرچہ چل سکتا ہے اور میں بیت المال جو مسلمانوں کی امانت ہے اس میں سے زیادہ کسی طور بھی راشن اپنے گھر میں آتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا۔ احباب گرامی القدر، یہ ہیں وہ خلیفہ وقت مسلمانوں کے اولی حکمران، اور یہ ہے طرز حکمرانی اور طرز حکومت۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف کے اندر چونکہ لوگوں کے کام کاج کرتے تھے، خدمت خلق کے حوالے سے بھی آپ کا کوئی ثانی تو نہیں تھا۔ خلافت سے پہلے مدینہ کے اندر 2 یتیم بچیاں تھیں اور ان کے ابو کہیں کسی جہاد کے اندر شہید ہو گئے تھے، ان کے والد صاحب، تو انہوں نے بکری رکھی ہوئی تھی، تو خود بکری کا دودھ نہیں نکال سکتی تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں یتیم بچیوں کے لیے وقت کی پابندی کے ساتھ جب بھی بکری کا دودھ نکالنے کا ٹائم آتا تو آپ ان کی بکری کا دودھ ان کے لیے نکالتے تھے، دودھ دو کر انہیں دیتے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے، حکمران وقت ہیں صاحب۔ ان یتیم بچیوں نے آپس میں بات کی کہ اب تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں اور ظاہر ہے کہ اب وہ حکمران وقت ہو گئے ہیں، تو اب تو بکری کا دودھ وہ نہیں نکالیں گے، تو ہمارے تو ابو بھی نہیں ہیں، ہمارے تو والد صاحب نہیں ہیں، شہید ہو چکے ہیں، ہمارے لیے اب بکری کا دودھ اس وقت کی پابندی کے ساتھ کون نکالے گا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ ان یتیم مدینہ پاک کی بچیوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے، آپ فوراً اٹھے اور ان کے دروازے پر گئے۔ آپ نے فرمایا تم نے یہ کہا ہے کہ ابوبکر اب خلیفہ بن گئے ہیں، اب ہماری بکری کا دودھ نکالنے کے لیے وہ نہیں آئیں گے، تو کون ہمیں نکال کر دے گا؟ ہمارے والد صاحب بھی دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے ہیں۔ تو سنو، میں اگرچہ خلیفہ ضرور بن گیا ہوں، اگرچہ مسلمانوں کا حکمران ضرور بن گیا ہوں، لیکن میں اپنی اس ذمہ داری کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، بلکہ ابوبکر صدیق خلیفہ وقت ہوتے ہوئے بھی اسی وقت پر آ کر تمہارے لیے تمہاری بکری کا دودھ دو کر نکال کر تمہاری خدمت میں پیش کیا کرے گا۔ دنیا نے دیکھا پھر مملکت اسلامیہ کا وہ حکمران سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی یتیم بچیوں کے لیے بکری کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دو کر ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ اس طرز حکمرانی کو چھوڑ دیا گیا، حکمرانوں اب ہٹو بچوں کے شور میں ہیں، 50 گاڑیاں آگے پیچھے پروٹوکول کی ہوتی ہیں، یتیم چاہے آ کے مر جائیں کچلے جائیں، انہیں تو اپنے پروٹوکول سے غرض ہوتی ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں سگنلز بند ہوں، ایمبولینسز پھنسی رہیں، مریض گاڑیوں میں تڑپتے ہیں تو تڑپتے رہیں، مرتے ہیں تو مر جائیں، لیکن ہماری ہٹو بچوں ہو ہا میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ اور باتیں ریاست مدینہ کی کرتے ہیں تو حکمران ریاست مدینہ ان کا کردار اپنانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح سے سادہ زندگی گزاری، حکمرانی کرتے ہوئے۔ ملک کی نظم و نسق کے حوالے سے بھی آپ اپنے رشتہ داروں اور اقربا پروری کے سخت خلاف تھے کہ اپنے رشتہ داروں کو ایسے لوگ جو کہ نااہل ہوں اور صرف رشتہ داری کی بنیاد پر انہیں عہدہ دیا جائے۔ اس معاملے میں بھی آپ نے حضرت یزید بن ابی سفیان کو جس وقت شام کی جانب والی بنا کر بھیجا، آپ نے حاکم بنا کر انہیں امیر بنا کر بھیجا نا شام کو، تو آپ نے انہیں نصیحت کی تھی۔ آپ نے فرمایا یزید بن ابی سفیان سے فرمایا کہ سنو، شام میں تمہارے بہت سارے اقربا ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، خبردار تمہاری کوئی رشتہ داری تمہیں اس بات پر نہ برانگیختہ کرے، اس بات پر نہ لے کے آئے کہ تم صرف اپنی رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو مسلمانوں کا امیر نہیں بنا دینا، عہدہ نہیں دے دینا، اس لیے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مسلمانوں میں سے کسی کام کا، مسلمانوں کے کسی کام کا ذمہ دار بنایا جائے
اور پھر وہ کسی شخص کو صرف اپنے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے مسلمانوں پر امیر بنا دے، اس صورت میں کہ وہ اس کا اہل نہ ہو، تو اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ اللہ نہ اس کا فدیہ قبول کرے گا، نہ اس کا کوئی کفارہ قبول کرے گا، اللہ ضرور اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اس حوالے سے بھی آپ نے انتہائی اس پر عمل پیرا رہے۔ اور آپ ہی کے دور خلافت کے اندر چونکہ فتنے بہت زیادہ تھے، ہر جانب سے ارتداد ہو رہا تھا، زکوٰۃ کے کچھ لوگ منکر ہو گئے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو باوجود اس کے کہ 9 زائدہ ریاست ہے، پوری امت مسلمہ کا، پوری مملکت اسلامیہ کا بوجھ آپ کے کندھوں پر تھا، لیکن آپ نے ان لوگوں سے جہاد کرنے کا اعلان کر دیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض بھی کی، امیر المومنین تھوڑی نرمی اختیار کر لیں، حالات ابھی اس طرح کے نہیں ہیں، یہ لوگ صرف زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، یہ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ ان پر نرمی کریں، آپ ان سے کیوں قتال کر رہے ہیں، آپ ان سے جہاد کی کیوں بات کرتے ہیں؟ اگر یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تو یہ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، نماز تو ادا کر رہے ہیں۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا، عمر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جہالت میں تو آپ بڑے دلیر تھے، تلواریں لے لے کر آتے ہوتے تھے ہماری جانب، بڑی بہادری والی باتیں کرتے تھے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اب تم بزدلوں والی بات کر رہے ہو۔ اے عمر سن لو، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظاہری پاک زمانہ میں زکوٰۃ کا اونٹ دیتے تھے اور ساتھ اونٹ باندھنے کے لیے رسی بھی دیتے تھے، اور اب وہ اونٹ تو دے رہے ہیں لیکن رسی نہیں دے رہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابوبکر صدیق کی جان ہے، میں ان سے اونٹ کی رسی لینے کے لیے بھی جہاد کروں گا، اور زکوٰۃ کی مد میں آنے والی اونٹ کی رسی کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس حد تک آپ نے اسلامی اصولوں پر کاربند کروایا۔ ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، اور آپ نے یہ قانون بنایا ہوا تھا کہ بدر کے جتنے بھی شرکاء تھے، مجاہدین بدر کے جتنے غازی تھے صحابہ کرام، وہ کسی جنگ میں نہیں بیچتے تھے، جہاد میں نہیں بیچتے تھے کہ یہ ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی ہے، یہ برکت ہے ہمارے پاس۔ وہ جو بدری صحابہ ہیں کسی جنگ میں آپ نے نہیں بھیجا، آپ نے پابندی لگا دی تھی کہ بدر والے صحابہ اب فوج میں آگے نہیں جائیں گے جہاد کرنے کے لیے، وہ مدینہ پاک میں ہمارے پاس رہیں، ہم ان کی زیارت کریں گے، وہ برکت ہے ہمارے لیے۔ لیکن جیسے ہی ختم نبوت کا مسئلہ آیا، ریاست مدینہ شریف کے پہلے حکمران اور پہلے تاجدار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑ دیا، فرمایا اب بدری غیر بدری سارے اس جنگ اور جہاد میں شریک ہو جائیں جو ختم نبوت کے منکروں اور گستاخوں کے خلاف لڑی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے بدر کے صحابہ برکت ضرور ہیں، لیکن ان کی اہمیت ختم نبوت کے مسئلے سے زیادہ نہیں ہے۔ 1200 صحابہ کرام شہید ہو گئے اس ایک جنگ کے اندر جو ختم نبوت کے نتیجے میں لڑی گئی۔ ابو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں آپ نے لشکر بھیجا، یمامہ کے میدان پر انتہائی خون ریز جنگ لڑی گئی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ ساری مملکت بھی داؤ پہ اگر لگتی ہے تو لگ جائے، لیکن ریاست مدینہ کے حکمران سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ ختم نبوت کا پہرا دیا جائے گا، ختم نبوت کے منکروں گستاخوں کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، انہیں رعایتیں نہیں دی جائیں گی، بلکہ ختم نبوت کے منکروں کو کاٹ کے رکھ دیا جائے گا، اور رکھ دیا کاٹ کے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اس شان سے انداز حکمرانی ہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی اسی حال میں آپ تشریف لے کر گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں دنیا سے جاتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت امام حسن بن علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نشین خلیفۃ المسلمین اصدق الصادقین جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی ام المومنین سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس 3 چیزیں ہیں بیت المال کی، ایک اونٹنی جس کا ہم دودھ پیتے رہے، ایک پیالہ ہے جس میں ہم کھاتے اور پیتے رہے،
اور ایک چادر ہے جسے ہم اوڑھتے رہے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں میرے پاس بیت المال کی امانت ہیں۔ جب تک میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں تب تک تو میں یہ استعمال کر سکتا ہوں، لیکن جب میں دنیا سے فوت ہو جاؤں گا تو پھر یہ امانت واپس کرنی ہے، لہٰذا یہ مال بیت المال میں عمر فاروق کے ہاتھوں جمع کروا دینا۔ جس وقت آپ کا وصال ہو گیا، ام المومنین سیدہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سامان آپ کی وصیت کے مطابق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع کروایا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سامان وصول کرتے ہوئے کہا کہ اللہ ابو بکر پر رحم کرے، انہوں نے بعد میں آنے والوں کے لیے کتنا مشکل لایا عمل چھوڑا ہے۔ آپ نے ام المومنین کو فرمایا کہ یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میرے فوت ہو جانے کے بعد انہیں دھو کر مجھے ان میں کفن دے دینا۔ آپ نے عرض کی کپڑے کے سب سے بڑے تاجر کی وصیت ہے، خود کپڑے کی عظیم تاجر تھے مکہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا یہ کپڑے میرے دھونا اور انہیں دھو کر مجھے انہی کپڑوں میں کفن دے دینا۔ عرض کی ابا جی کفن تو نیا ڈالا جاتا ہے اور یہ تو پرانے کپڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا ٹھیک ہے، لیکن مر جانے والوں کی نسبت زندوں کو نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال اس طرز انداز حکمرانی کو اختیار کیا اور اس طرز حکمرانی کو اختیار کیا کہ بعد میں آنے والی فتوحات، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہو جس میں فتوحات بہت ہوئی، مملکت اسلامیہ بہت وسیع ہو گئی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی فتوحات ہوئی، یا مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی، یا پھر بعد میں مملکت اسلامیہ کی توسیع کے اندر مسلمان خلفاء نے جتنی کوششیں اور کاوشیں کی، اس کا سب سے زیادہ صحرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سر جاتا، اس لیے کہ آپ نے بنیاد اتنی مضبوط رکھی تھی کہ اوپر بلند عمارت بن گئی، اور اگر بنیاد کمزور ہو تو عمارت بلند نہیں ہو سکتی۔ بڑے بنے ہوئے جتنے پلازے ہوتے ہیں، کثیر المنزلہ بلڈنگیں بنی ہوتی ہیں، تو اس کا کریڈٹ ہمیشہ بنیاد کو جاتا ہے، اس لیے کہ بنانے والے نے بنیاد مضبوط رکھی ہوتی ہے۔ اسی طرز حکمرانی کے ساتھ مملکت اسلامیہ وسیع سے وسیع تر، مضبوط سے مضبوط تر اس لیے ہوتی رہی کہ جان نشین رسول اکرم جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مملکت اسلامیہ کی بنیاد کو مضبوط باندھا ہوا تھا اور رکھا ہوا تھا۔ آج بھی اگر وہی غیرت قومی، غیرت ملی چاہیے، آج بھی وہی مقام اور مرتبہ چاہیے، تو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے 60 سے زیادہ اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو عیاشی، عیش پرستی کی زندگی، چکا چوند ہو ہا کی زندگی سے نکل کر خلیفہ برحق و بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز حکمرانی اختیار کرنا ہوگا، جس کے متعلق میرے امام کہتے ہیں سایہ مصطفیٰ مایہ استفا عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام ہوں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تربت منورہ پر، جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نشینی کا صحیح معنوں میں حق ادا کیا ہے کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت شکریہ ٹاپ ٹی وی کا، جنہوں نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا اور معاشرتی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، سماجی حوالے سے انتہائی اہم موضوعات پر ہر جمعۃ المبارک کی رات 8 بجے آپ کے سامنے گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ٹاپ ٹی وی انتظامیہ کو اس کا اجر خیر عطا فرمائے، دن دگنی رات چگنی اس چینل کو، اس پلیٹ فارم کو اللہ رب العالمین ترویج ترقی عطا فرمائے۔ جتنے اس کے ساتھ معاونین ہیں، جتنی انتظامیہ ہے، اللہ پاک سب کو اجر خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔